تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، یعنی با کو ادا کرتے وقت یہ اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ الا میں الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، جیم میں الف مدہ ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد نون حروف یومین میں سے تو تنوین کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہی میں جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں ایک اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ لو میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی زال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، زال کو باریک پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر بھی نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، لام میں الف مدہ ہے اور تعلمون میں یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا اور یہ سکون جو آ رہا ہے یہ وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، اس وجہ سے مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بالبینات یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے اس کو ملا کر پڑھیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ نون میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی زا کے شروع میں ہے اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو را کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا نون میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے۔ نا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی زال کے شروع میں، را کے اوپر زبر را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے 1 الف کی مقدار۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ماں بھی الف مدہ ہے۔ یہاں پر یالین ہے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا اور یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہوگا اور را کو اوپر پیش را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ أَفَأَمِنَ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے ملا کر پڑھیں گے، زال کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر دیکھیں واو اور یہ دونوں الف اسلام میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر ہے
تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہیں اور را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پر واو لین ہے تو اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، لام الف مدہ ہے، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ او یہاں پر واولین ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، فی میں یا مدہ ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، ما میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یا مدہ اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ او میں واولین ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، زال کو باریک پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں یہ تنوین سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ نون میں غنہ ہوگا، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اولم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین ہے، یہ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ ما میں الف مدہ، خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر یا لین ہے، یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر حمزہ ہے واو کی شکل میں، یہاں الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اسلام میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری یا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہیں، اور میم جو مد ہے مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، دال میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ وَلِلَّهِ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر الف لام میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے
एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर माँ में अलिफ मद्दा है, या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। यहाँ पर अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। रॉ साकिन से पहले हमजा के ऊपर ज़बर है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। ज़ौद हुरूफ मुस्तालिया में से। यहाँ पर नून में इख्फा होगा क्योंकि दाल है हुरूफ इख्फा में से। और दाल में यहाँ पर जो मद है ये मद लाजिम है क्योंकि हरफ मद अलिफ के बाद वाले हर्फ बा में तशदीद है, मुशद्दद है, तो मद लाजिम होता है। मद लाजिम को 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ पर तनवीन के बाद वाव है हुरूफ यौमिन में से, तो इदगाम नाक़िस होगा। मलाई में जो मद है ये मद मुत्तसिल है क्योंकि हरफ मद खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा इसी कलीमा में है। और मीम में यहाँ पर इज़हार शफ़वी होगा। लाम अलिफ मद्दा है, रॉ के ऊपर यहाँ पर पेश है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। वाव मद्दा है, वक्फ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मिन दाब्बतिन वल्मलाइकतु वहुम ला यस्तकबिरून। यख़ाफ़ून खा हुरूफ मुस्तालिया में से। यहाँ पर अलिफ मद्दा है, फू में वाव मद्दा, रॉ को ऊपर ज़बर, रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। इसको इदगाम शफ़वी कहते हैं। यहाँ पर नून में इख्फा होगा, यहाँ पर वालीन है, यहाँ पर मीम में सारे शफ़वी होगा, यहाँ पर वाव मद्दा है, मा में अलिफ मद्दा है, यहाँ पर हमज़ा साकिना है, झटका लगेगा, वाव की शक्ल में हमज़ा साकिना है। रॉ के ऊपर पेश है, रॉ को पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर वाव मद्दा है और वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। और यहाँ पर सजदा भी है, सजदा तिलावत, तो यहाँ पर सजदा तिलावत करना वाजिब होता है पढ़ने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी, तो यहाँ पर सजदा तिलावत कर लेना है। यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल अल्लाह क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से, और यहाँ पर अलिफ मद्दा है। यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले लाम के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। लाम में अलिफ मद्दा है, खा हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, दाल को बारीक पढ़ेंगे। और ये जो मद है मद मुनफसिल है क्योंकि हरफ मद वाव के बाद हमज़ा दूसरे कलीमा में है। लाम में खड़ा ज़बर है, यहाँ पर यालीन है, और यहाँ पर सा साकिन है तो पीछे वाले नून से मिलकर पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर यालीन है और यहाँ पर वफ़ करेंगे तो नून का ज़ेर सुकून से बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर मद्दे लिन आरिज़ होगा। मद्दे लिन आरिज़ में तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है, लेकिन कसर बेहतर होता है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन। इन्नमा नून मुशद्दद गुन्ना होगा, मा में अलिफ मद्दा है, लाम में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह होता है। यहाँ पर तनवीन के बाद वाव है हुरूफ युबिन में से, तो इदगाम नाक़िस होगा, यहाँ पर अलिफ मद्दा है। यहाँ पर वफ़ करेंगे तो ये तनवीन सुकून से बदल जाएगा, तो दाल में कलकला भी होगा क्योंकि दाल हुरूफ कलकला में से है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद फ़इय्याया, या में अलिफ मद्दा है। यहाँ पर रॉ साकिन से पहले फ़ा के ऊपर ज़बर है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर वाव मद्दा और वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। फ़इय्याया फ़रहबून। वलहु, हा में उल्टा पेश है, ये वाव मद्दा की तरह होता है, मा में अलिफ मद्दा है, या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अलिफ लाम में भी कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। मीम और वाव दोनों में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह होता है। यहाँ पर अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। रॉ को पुर पढ़ना, ज़ौद हुरूफ मुस्तालिया में से। यहाँ पर अलिफ लाम को भी नहीं पढ़ना, कोई हरकत नहीं है। यहाँ पर या मद्दा है और वाव में अलिफ मद्दा है। सौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 ज़बर पे वक्फ़ करते हैं तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ते हैं, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वलहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि वलहुद्दीनु वासिबा। गैन हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर यालीन है, रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले रॉ के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। क़ाफ़ हुरूफ मुस्तालिया में से, यहाँ पर वाव मद्दा है और वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून।
وما ما میں الف مدہ ہے اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، ثم میں میم مشدد غنہ ہوگا اور دال میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر الف لام میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور مشدد کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین ہے، تجعرون جیم میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر را کو اوپر پیش ہے را کو پر پڑھیں گے، اور یہ واو مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ ثم میم مشدد غنہ ہوگا، دال میں الف مدہ ہے، یہاں پر الف لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، ضاد کو حروف مستعلیہ میں سے ضاد کو پر پڑھیں گے، رائے مشدد کے اوپر زبر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔